نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جمعرات کا دن ہے تو آج میں نے چاہا کہ آپ کو تجوید کا سبق وہ سمجھایا اور پڑھایا جائے، کیونکہ بہت سے احباب یہ میسج کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ہمیں تجوید جو ہے وہ تجوید کے احکام ہمیں بتائے جائیں اور سمجھائے جائیں۔ فیس بک پیج کے اوپر میں نے نون ساکنہ اور تنوین کے احکام میں نے اپلوڈ کیے تھے، اور الحمدللہ فیس بک پیج پہ نورانی قاعدہ مکمل موجود ہے۔ ابھی قرآن کا جو سبق ہے وہ صرف یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر رہا ہوں، اور سورۃ التین تک الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمعرات کے دن جو ہے ہم تھوڑا تھوڑا کر کے تجوید کا سبق ہم سیکھیں گے۔ آج کا یہ ہمارا تجوید کا پہلا سبق ہے، سبق نمبر 1۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام۔ کیا پڑھیں گے جی؟ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام۔ نون ساکنہ اور تنوین کے احکام انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے، اور تنوین کے احکام۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ سبق شروع کریں، ان کے احکام کی طرف جائیں، پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نون ساکنہ کس کو کہتے ہیں اور تنوین کس کو کہتے ہیں جی۔ نون ساکنہ کس کو کہتے ہیں اور تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکنہ سے مراد وہ نون ہے، نون ساکنہ سے مراد وہ نون جس پر کوئی حرکت نہ ہو، جس پر کوئی حرکت نہ ہو، اس کو نون ساکنہ کہتے ہیں۔ اور حرکات کتنی ہیں جی؟ 3 حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ تو جو نون زبر، زیر، پیش سے خالی ہو تو اس نون کو کیا کہیں گے جی؟ نون ساکنہ کہیں گے۔ مثلا انزل، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم پڑھتے ہیں وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک، من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، من قبلک۔ اب دیکھیں یہاں پر جو انزل کا نون ہے، یہ والا انزل کا نون، اور من قبلک یہ نون ساکنہ ہے۔ یہ نون کیا ہے جی؟ نون ساکنہ ہے۔ تو نون ساکنہ سے مراد وہ نون جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ اچھا، تنوین سے کیا مراد ہے؟ تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ میں یہاں لکھ لیتا ہوں جی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین کہتے ہیں۔ تو نون ساکنہ سے مراد وہ نون جس پر کوئی حرکت نہ ہو۔ تنوین سے مراد 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یعنی 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کیا کہتے ہیں جی؟ تنوین کہتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ نون ساکنہ اور تنوین میں فرق کیا ہے، چونکہ تنوین بھی یہ نون ہی کی آواز دیتا ہے، نون ہی جیسا ہے، تو اس لیے ان دونوں کے احکام بھی ایک جیسے ہیں، یعنی جو حکم نون ساکنہ کا ہے وہی حکم تنوین کا بھی ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تنوین اور نون ساکنہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ نون ساکنہ جو ہوتا ہے، پہلا فرق یہ ہے، نون ساکنہ
نون ساکنہ کلمہ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے. نون ساکنہ کلمہ کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، دونوں جگہ آتا ہے. جبکہ تنوین صرف آخر میں آتا ہے، جبکہ تنوین آخر میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے. جی تو پہلا فرق یہ ہوا کہ نون ساکنہ کلمہ کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، جبکہ تنوین کسی کلمے کے آخر میں آتا ہے، درمیان میں نہیں آتا. دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکنہ وقف اور وصل. وقف سے مراد یعنی جب ہم کسی آیت پہ رک جاتے ہیں، مثال کے طور پر اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، ٹھیک ہے، بالدین، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اس کو ہم وقف بولتے ہیں. اور وصل ملانے کی جو صورت ہوتی ہے، ملانے کی صورت، جیسے اسی آیت کو لے لیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي، یہ وصل ہوا. تو نون ساکنہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے، دونوں حالتوں میں پڑھا جاتا ہے. جبکہ تنوین وقف کی حالت میں ساکن ہو جاتا ہے، یعنی تنوین حذف ہو جاتی ہے. جبکہ تنوین وقف کی حالت میں وقف میں حذف ہو جاتی ہے. تنوین کیا ہو جاتی ہے جی؟ حذف ہو جاتی ہے، حذف ہو جاتی ہے. تو یہ فرق ہے نون ساکنہ اور تنوین میں. پہلا فرق کیا ہوا؟ نون ساکنہ کلمے کے درمیان اور آخر دونوں جگہ آتا ہے، جبکہ تنوین آخر میں آتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکنہ وقف اور وصل یعنی رک جانے کی صورت میں اور ملا کر پڑھنے کی صورت، دونوں حالتوں میں نون ساکنہ پڑھا جاتا ہے، جبکہ تنوین وقف میں حذف ہو جاتی ہے، وقف میں حذف ہو جاتی ہے. مگر جو دو زبر والی تنوین ہے وہ وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے، وہ وقف کی حالت میں الف سے بدل جاتی ہے. تنوین جو دو زبر والی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ وصل کی حالت میں، وقف کی حالت میں جو دو زبر والی تنوین ہے وہ الف سے بدل جاتی ہے. تو یہ فرق ہے نون ساکنہ اور تنوین میں، نون ساکنہ اور تنوین میں. اب نون ساکنہ اور تنوین کے 4 احکام ہیں. نون ساکنہ اور تنوین کے 4 احکام ہیں. کتنے احکام ہیں جی؟ 4 احکام ہیں. میں یہاں بھی لکھنے لگا ہوں. 4 احکام ہیں. نون ساکنہ اور تنوین کے 4 احکام ہیں. کون سے ہیں جی؟ پہلا حکم ہے اظہار. پہلا حکم کیا ہے؟ اظہار. دوسرا حکم ہے ادغام. دوسرا حکم کیا ہے جی؟ ادغام. اور تیسرا حکم ہے جی اقلاب. تیسرا حکم کیا ہے؟ اقلاب. اور چوتھا حکم ہے اخفاء. چوتھا حکم کیا ہے جی؟ اخفاء ہے. تو نون ساکنہ اور تنوین کے یہ 4 احکام ہیں. دیکھیں جو حکم نون ساکنہ کا ہے وہی تنوین کا بھی ہے، اس لیے کہ تنوین جو ہے، تنوین پڑھنے میں نون ساکنہ ہی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے احکام بھی ایک جیسے ہیں. تو پہلا حکم ہے اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب
اور چوتھا اخفاء۔ یہ 4 احکام ہے جی نون ساکنہ اور تنوین کے۔ اچھا، ان میں سے جو ہم حروف تہجی پڑھتے ہیں الف سے لے کر یا تک، 6 حروف میں اظہار ہوگا۔ کتنے؟ 6 حروف میں اظہار ہوگا، 6 حروف میں اظہار ہوگا، اور 6 حروف میں ادغام ہوگا۔ 6 حروف میں کیا ہوگا جی؟ ادغام ہوگا۔ ایک حرف اقلاب کا کیا ہے جی؟ ایک حرف ہے، ایک حرف میں اقلاب ہوگا۔ تو باقی پیچھے کتنے رہ گئے جی؟ 6 اور 6 12، 12 اور ایک 13 یہ حروف ہو گئے۔ تو پیچھے رہ گئے حروف تہجی میں سے 15۔ جو 15 حروف ہیں، 15 حروف ہیں، ان میں اخفاء ہوگا۔ ان میں کیا ہوگا جی؟ اخفاء ہوگا۔ ان میں کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ اب اظہار کے کون سے حروف ہیں؟ 6، حمزہ ہا عین ہا غین خا، حمزہ ہا عین ہا اور غین خا، حمزہ ہا عین ہا اور غین خا، غین خا، ان 6 حروف میں اظہار ہوگا۔ ادغام کے 6 حروف ہیں، یرملون، یاد رکھیں، یرملون، یعنی یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان 6 حروف میں ادغام ہوگا۔ پھر ادغام کی قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ یعنی ادغام غنہ کے ساتھ، اور ادغام بغیر غنہ کے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات آئے گی۔ ایک حرف میں اقلاب ہوگا اور وہ ہے با۔ کون سا حرف ہے جی؟ با۔ کون سا حرف ہے جی؟ با۔ تو یہ 6 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا اظہار والے، ادغام کے 6 حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، اقلاب کا ایک حرف میم، ان کو نکال کے باقی جو بھی حروف رہ گئے ان 15 حروف میں کیا ہوگا جی؟ اخفاء ہوگا۔ ان 15 حروف میں اخفاء ہوگا۔ آج ہم صرف اظہار کو پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اگلی جمعرات کو ہم ادغام پڑھیں گے۔ اظہار کی تعریف اور اظہار کی چند مثالیں آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حروف اظہار میں نے ابھی یہاں لکھ دیے تھے، کون سے ہے جی؟ حمزہ ہا عین ہا اور غین خا، حمزہ ہا عین ہا اور غین خا۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم ہے جی اظہار۔ پہلا حکم اظہار ہے، یہ پہلا حکم ہے نون ساکنہ اور تنوین کا، پہلا حکم ہے۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی ہے کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا یا ظاہر کرنا۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آسان الفاظ میں اظہار کس کو کہتے ہیں جی؟ نون ساکنہ اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ کیا ہے جی؟ نون ساکنہ یا تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ کب؟ جب ان کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، جب ان کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے، کوئی حرف آ جائے جی۔ تو اظہار کا لغوی معنی کسی چیز کو واضح کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی کہ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکنہ یا تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا
جب ان کے بعد یعنی نون ساکنہ کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی حرف آ جائے. اور حروف اظہار میں نے آپ کو بتا دیے وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. ان 6 حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکنہ یا تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا جب ان کے بعد حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے. میں چند ایک مثالیں یہاں ذکر کرتا ہوں نون ساکنہ اور تنوین کی. چند ایک مثالیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو باقی آپ سمجھ لیجئے گا. مثلا حمزہ کو ہم لیتے ہیں. پہلا حرف کیا ہے جی؟ حمزہ ہے. پہلا حرف ہے حمزہ. تو ہم حرف حمزہ کی مثالیں یہاں بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں جی. من آمن، من آمن، من آمن جی. اسی طرح دوسری مثال من ہادن، من ہادن. اور یہ 2 کلمے کی مثال ہے. ایک کلمہ میں بھی نون ساکنہ میں ایک کلمہ میں بھی اظہار ہوتا ہے. اس کی مثال ینأون، ینأون جی. اب دیکھیں یہاں پر یہ نون ساکنہ ہے. یہ کیا ہے جی؟ نون ساکنہ ہے. اور نون ساکنہ کے بعد حروف اظہار میں سے حمزہ آیا ہے. تو اس نون کو ہم بغیر غنہ کے ادا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ من آمن، من آمن نہیں پڑھیں گے. اسی طرح یہاں دیکھیں دوسری مثال میں نون ساکنہ ہے اور نون ساکنہ کے بعد حروف اظہار میں سے حرف ہا آیا ہے. تو یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے. من ہادن، من ہادن، من ہادن نہیں پڑھیں گے. یہاں دیکھیں جی ایک کلمہ میں نون ساکنہ ہے. یہ نون ساکنہ ہے. نون ساکنہ کے بعد دیکھیں حروف اظہار میں سے حمزہ آیا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. ینأون، ینأون. تو یہ پہلا حکم تھا نون ساکنہ اور تنوین کا، جس کا نام ہے اظہار. اظہار کس کو کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی ہے کسی چیز کو واضح کرنا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے نون ساکنہ اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا جب نون ساکنہ یا تنوین کے بعد حروف اظہار کہہ لیں یا حروف حلقی کہہ لیں، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. اور حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں جی. حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.